کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایمان میں نہیں رہیں گے، کفر میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار کر دے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے، یعنی مائنٹلی طور پر ٹھیک ہو، بیوقوف کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، جن کا دماغی لیول ٹھیک نہیں ہے اس کا نہ ایمان لانا، نہ انکار کرنا، نہ کوئی نیکی بدی لکھی نہیں جاتی، پاگل جو ہو گیا۔ لیکن اگر ذہنی طور پر ٹھیک ہے، بالغ ہے، تو پھر اس کو سمجھنا ہوگا کہ کون کون سی باتیں اسلام میں ہے، ایمان میں۔ اگر ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ مثلا آپ نے کل بھی پڑھا تھا، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس میں سے نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، نبی کے معجزات، قیامت کے بارے میں کنسیپٹ ہے، یہ وہ میں بتا رہا ہوں، جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر میں، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں انکار کر دے، قبر کے بارے میں انکار کر دے، قبر میں زندہ ہونا، حساب و کتاب دینا، اس کا انکار کر دے تو کفر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جنت یا دوزخ یا دونوں کا انکار کر دے، چلا جائے گا کفر میں، فارغ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرشتے، جنت، دوزخ یا وہاں اللہ نے جو حساب کتاب لینا ہے اس کا انکار کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ چیزیں جو سب ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کفر میں چلا گیا، اور ان سب کا اقرار کر لے تو وہ ایمان میں آ گیا۔ یہ چیز ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا بھی کفر ہے۔ قرآن کے کسی آیت، کسی حکم کا کوئی بندہ انکار کرتے تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کعبہ شریف کا بھی اقرار کریں گے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح قرآن یا کسی نبی، فرشتے کی توہین بھی جو ہے وہ کفر میں لے جاتی ہے۔ کسی فرشتوں کو گالی دے، نبی کو گالی دے، قرآن کو بے ادبی سے گرا دے، نفرت سے کوئی حکم، حدیثوں کو انکار کر دے، اسی طرح معجزات کا انکار کر دے، تو یہ ساری باتیں کفر میں لے جائیں گی، ان میں سے کوئی ایک بھی بندے میں پائی جائے۔ اور ان سب باتوں کو اگر تسلیم کر لے جو اسلام کا حق ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، اسلام کی کسی معلوم مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں جو ہم معمولی لیتے ہیں نا، یہ بھی انسان کو کفر میں لے جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے، یعنی ایمان یہ مکمل ہوگا دو چیزوں سے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ آپ اندر سے بھی مان رہے ہوں ان سب چیزوں کو جو میں نے بیان کی، اللہ، رسول، قرآن، جتنے بھی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جنت، دوزخ وغیرہ، ان سب کو دل سے بھی مان رہے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کر رہے ہوں تو آپ ایمان میں داخل ہوں گے۔ جب تک کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی کافر کبھی گرفتار کر لیں، قتل کرنے ڈر ہو تو مجبوری سے کچھ کہہ بھی دے تو اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اقرار باہر کیف ضروری ہے۔ زبان سے جب تک بندہ اقرار نہیں کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ ایسا کہتا ہے میں اندر سے مسلمان ہوں، میں نے دل سے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اس کے احکام جو نماز، روزہ سب کو مانا، تو اس کو اندر کی بات کو نہیں سنا جائے گا، اس کی زبان سے بھی، وہ زبان سے بھی کہے کہ میں نے ان سب کو مانا، اندر اور باہر دونوں طرح سے اسلام میں جب داخل ہوگا، اقرار لوگوں کو بتائے کہ میں مسلمان ہوں، چھپائے نہ۔ تو یہ مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دین کو سچا مذہب، دین اسلام کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کام کا منکر نہ ہو، اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ یہ اگرچہ اس کے پاس علم نہیں بھی ہے نا کون کون سی چیزیں دین میں ہیں، ساری چیزوں کا نہیں بھی پتہ، تو یہ اوورآل یہ ذہن کر لے کہ جو بھی اللہ رسول کے حکم ہے، اللہ اور رسول ان کو بھی مانا، جو ان کے حکم ہے ان کو بھی مانا، تو اس کا ایمان قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہی ہیں ساری چیزیں جو احکام ہیں۔ شرک سے بچنا ضروری ہے، اللہ کے سوا کسی کو خدا جاننا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔
یاد رکھیے کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، یہ بھی حکم اس میں ہے کہ آپ کوئی کافر مر گیا اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے تلاوت کافر کے لیے۔ منافق جو لوگ ہوتے ہیں نا، پکے منافق، وہ بھی کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے لیے بھی دعا نہیں، مرزائی وغیرہ گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے۔ بعض اپنے پیروں کو اتنا جھک کر ہاتھ چومتے ہیں یا پاؤں کو گر کر چومتے ہیں جس سے سجدے کا فیل ہو، تو اس سے بچا جائے، یہ بالکل جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، بوسے تک دے سکتے ہیں آپ، اس کے آگے نہ بڑھیں، اتنا نہ جائیں کہ لگ رہا ہو کہ سجدہ ہے۔ ہاں جی، وہ بابا فرید کے مزار پر اب پیرنی صاحبہ نے تے عمران خان کو بھی سجدہ کروا دیا تھی، باج کہتا اللہ سے شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اتنے ویڈیو ہالے بھی لگی پھر جاندے انہوں کہ سر ٹیکیا سی متھا، تو ادباً بھی سر ٹیکے گا تو یہ کفر ہے، ادب سے بھی گناہ کبیرہ ہے، ادب سے بھی سر نہیں جھکانا، سجدے کی پوزیشن نہیں لینی کسی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے۔ یاد رکھیے امامت اور خلافت بھی برحق ہے۔ امامت سے مراد وہ جو صحابی امامت کبریٰ خلیفے بنتے ہیں، اس کو بھی ماننا پڑے گا، اس کا بغاوت نہیں۔ آپ کے امام چھوٹے لیول پہ وہاں سے شروع ہو جائیں، یہ چھوٹے امام کو بھی ماننا پڑے گا، جو آپ کا امام بنتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کی رسپیکٹ بھی آپ پہ لازم ہے، اس کی ضروریات، اس کا احترام، یہ سارا، اس کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ خلفائے راشدین بھی اسی کو کہتے ہیں نا، وہ چاروں امام بنے نبی علیہ السلام کے بعد۔ پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر، پتہ ہے نا آپ کو، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان غنی، چوتھے کا نام حضرت علی۔ تو یہ چاروں اس کو کہتے ہیں خلیفہ برحق، چاروں خلیفہ برحق۔ اس کے بعد بھی بنے، امام حسن بنے ہیں، حضرت میر معاویہ بنے ہیں، کئی اور بھی نیک آئے ہیں۔ تو بہرحال خلفائے راشدین کو تو ہم ان چار کو کہتے ہیں، پانچواں امام حسن بھی ہے، میر معاویہ کو بھی بعض لوگ شمار کر لیتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ بھی ہمارا عقیدہ ان پر بھی ہے، صحابہ اور اہل بیت پر بھی ضروری ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھیں۔ صحابی جس نے نبی کو آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا اور کلمہ پڑھا، وہ اس کا بڑا شان ہے۔ صحابی، ادنا صحابی، اس کے برابر ساری دنیا کے ولی غوث کتب مل جائیں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابی تو سارے قابل رسپیکٹ ہے، کسی صحابی کی مخالفت یا اس کو گالی دینا، اس پہ الزام لگانا، ضرور توہین کرنا، یہ بدعت اور گمراہی ہے، اس کی پنش ہے، بچنا چاہیے، کسی صحابی پر بھی الزام نہ لگائیں۔ کتابوں میں بھی لکھا ہو تو خاموش ہو جائیں۔ کوئی بھی اختلاف اہل تشیع اہل سنت کے درمیان اکثر ہوتا ہے، وہ کسی صحابی کو وہ مانتا ہے کسی کو نہیں، ان چکروں میں نہیں پڑنا، کسی بھی صحابی کا انکار نہیں، جیسے کسی نبی کا انکار نہیں، اسی طرح کسی صحابی کی بیعت بھی نہیں۔ علماء جو ہیں آپ کے سر کا تاج ہوتے ہیں، امام علماء، ان کی عزت کریں۔ جو قابل پیر ہو جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ بھی قابل تقلید، اگر وہ صحیح عالم بعمل ہو۔ ہاں جی، اسی طرح ام المومنین اما عائشہ پر بھی عیب لگاتے ہیں بعض، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ امام حسن حسین پر بھی بہت سی الزام تراشی، امیر معاویہ بھی، اختلافات صحابہ کے درمیان ہوگا، رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں بنتا کہ ہم ادھر ہوں، ہمارے لیے سارے بڑے ہیں۔ جیسے کبھی امی اماں جھگڑ پڑے تو آپ کدھر ہو جائیں گے، امی کی طرف یا ابے کی طرف؟ ہمارے لیے دونوں کعبے چپ کر جائیں گے، بہت زور چلے گا امی آپ چپ ہو جائیں یا ابو، بس دونوں ادب کے لیے جائیں گے۔ صحابہ سارے ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں، اہل بیت بھی، یہ چیز ضروری ہے۔ انشاءاللہ باقی کل سے